اس لیے قرآن ہی میں اللہ نے نسخہ بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ طلاق ہے نا، سورہ طلاق، اس میں تھوڑی سی آیتیں ہیں، 15 16 17 اتنی آیتیں ہیں، مجھے صحیح یاد ہیں۔ ان 17 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی شانوں نے 5 دفعہ تقوی کا ذکر فرمایا، 5 آیتیں تقوی کے حوالے سے ہیں۔ اسی میں یہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا۔ بزرگ اپنے قصے سناتے ہیں نا کہ جی میں کسی چھٹی والے دن سخت بارش تھی اور مجھے اپنی ایک کتاب دکان سے جا کر اٹھانی تھی، میں گیا دکان پہ، میں نے دکان کھولی اور اسی وقت ایک گاہک آ گیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں۔ اس کو جلدی دیا، سامان دیا، بھئی 2000 4000 5000 بل بنا، اور ابھی وہ جا کر دکان میں بیٹھا بھی نہیں، کھڑے کھڑے وہ چیز اٹھا کر اس کو دے دی اور وہ پیسے لے کر گلے میں رکھ دیے اور جناب شٹر ڈاؤن کر کے تالا لگا کے گھر کو جا رہا ہے۔ یہ تو اس ارادے سے گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ایسے روزی عطا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات آزمائش آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جلد ہی اس آزمائش سے نکال لیتا ہے، تھوڑا عرصہ آزمائش ہوتی ہے پھر اللہ اس سے نکال لیتا ہے، پھر فراخی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے تقوی اختیار کرنا یہ سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں جا بجا حکم دیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ صرف ایک سورت کے اندر 5 دفعہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ تجارت بھی اس وقت نفع دے گی جب تقوی ہوگا، ملازمت بھی اس وقت نفع دے گی جب تقوی زندگی میں ہوگا، ملازمت تقوی کے ساتھ ہوگی۔ آگے چلیے، جو سکولوں میں مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں اساتذہ، ان کی روزی میں برکت تب ہوگی جب تقوی ہوگا، اور پڑھنے والوں کی زندگیوں میں اور ان کے علم میں اور ان کی روزی میں برکت تب ہوگی جب زندگیوں میں تقوی ہوگا۔ اور تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، بس مختصر تعریف اس کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اللہ کا ذکر تقوی کے ساتھ ہوگا تو یہ اللہ کا ذکر اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت اور قرب کا ذریعہ بنے گا۔